बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عمر بھائی کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں۔ اچھا عمر بھائی، یہ جو ابھی ریسنٹ خبریں چل رہی ہیں پی اور پی ٹی آئی کا، یہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کا اتحاد ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا ظفر بھائی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، آج کل تو عمران خان کی طرف سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کرے گی، خاص کر وہ مسلم لیگ نون کا نام لے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا وہ نام لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بالکل اتحاد جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم کا بھی ان کے ساتھ نام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ لیکن تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہی میری ایک بہت ہی اچھی اور پہنچی ہوئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جس سے میں نے پوچھا کہ بتائیں کیا بات چیتیں چل رہی ہیں، ہو رہی ہے اتحاد ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے اندرونی کہانی یہ بتائی کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم سرگرم رہنما نے یہ بتایا کہ ہم لوگ آخری مراحل تک جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بظاہر تو یہی نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور اپنی سیٹوں پر وہ وفاق میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ لیکن وقت ایسا آئے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری ہو جائے گی۔ اچھا، سننے میں آیا ہے کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے بانی پی ٹی آئی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جیل سے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتقامی سیاست نہیں کروں گا، تو کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ابھی جو ہے وہ حکومت میں بیٹھنے کا یا کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کے حق میں ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، دوسری طرف وہ لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی انتقامی کارروائی جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ تو یہ عمران خان کا بیان جو ہے وہ تو خوشائند ہے، اچھی چیز ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت بنائے گا، اور جو نامزد کردہ وزیر اعظم ہے عمر ایوب صاحب، وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی پیچھے ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی پیچھے ہو گئے ہیں، ان کو بھی اچھے خاصے مشورے جو ہیں وہ پارٹی کے اندر سے بھی باہر سے بھی آ رہے ہیں کہ آپ لوگ وزیر اعظم جو ہے وہ نہ بنے، وفاق کو نہ سنبھالیں، پنجاب پہ فوکس کریں، اور پنجاب جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ تو اور نواز شریف کے موڈ سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس مرتبہ وفاق سے بھی پیچھے ہٹیں اور صرف پنجاب کو سنبھالے، چونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی اچھی خاصی خراب ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا میں ان کا نام نشان مٹ گیا ہے، اور سندھ میں بھی انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں نہیں لی، بلوچستان میں ان کی تقریباً 11 سیٹیں ہیں، اور یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو نواز شریف لوگوں کی بھی یہ کوشش ہوگی مسلم لیگ نون کی کہ وہ وفاق کو چھوڑیں اور پنجاب کو صرف سنبھالیں۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب نے ایک نہایت ہی متنازع اور اوپن سٹیٹمنٹ دی ہے آج سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی والی سٹیٹمنٹ سے پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو بیانات دیے ہیں مولانا صاحب نے، ان کے بارے میں آپ کیا بات کریں دیکھیں، گے؟ مولانا صاحب اگر یہ بیان پہلے دیتا، جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ 2018 کی باتیں 2024 میں کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے تھی جب اس وقت کی ضرورت تھی، جب عمران خان چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کارروائی کر رہی ہے، میرے خلاف جو ہے وہ آرمی امریکہ جو ہے وہ باہر سے لابنگ جو ہے وہ کر رہی ہے اور میری حکومت کو گرا رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک قسم کی کٹ پتلی جو ہے وہ بنی، اور عمران خان کی حکومت گرانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا۔ لیکن آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا، ہمیں فیض حمید صاحب جو ہے انہوں نے کہا تھا۔ اب بات ایسی ہے، سچویشن ایسی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیٹیں نہیں ملی، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو وہ جو ہے باہر لانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کو میں تب مانتا، مولانا صاحب کو کی سیاست کے حوالے سے میں تب بات کرتا جب یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے، باجوہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا اپنا ایک وقار ہے، آپ ایک 20 اور 22 گریڈ کے افسر ہو، آپ کی کیا مجال، آپ کی کیا اوقات ہمارے سامنے بات کریں۔ لیکن اس وقت یہ استعمال ہو گئے، اس وقت ان لوگوں نے ان کی سنی، اور اب جب کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو 5-6 وزارتیں مل جائیں تو مولانا فضل الرحمان اس سے بھی مکر جائیں گے۔
اچھا، جو ابھی نون لیگ جو ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے، آج جیسے ان کی سینٹرل پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں وہ اس بات پر خوش آئندہ نظر نہیں آ رہے کہ حکومت میں بیٹھیں گے یا نہیں، آیا یہ ملکی حالات کے پیش نظر ہے یا کوئی ڈیل ہے، ڈیل نہیں ہو پا رہی، یا وہ ان کی یہ ہچکچاہٹ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نون لیگ کو، نواز شریف کو اس لیے پاکستان میں لایا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگلے وزیر اعظم ہوں گے، آپ ہمارے لاڈلے ہوں گے. اور میں ہر روز جب فیلڈ میں جاتا، میں جب ہائی کورٹ جاتا یا سپریم کورٹ جاتا اور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ملتا اور ان سے میں کہتا کہ نواز شریف کیسے وزیر اعظم بنیں گے، تو انہوں نے کہا نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے اور ہماری بات جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ اتنے پر اعتماد تھے کہ یہ لوگ جلسے بھی نہیں کرتے تھے، یہ لوگ کمپین بھی نہیں کی اچھی خاصی چلاتے تھے، اور یہ لوگ بس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اور ایون دو کہ ان کے رہنماؤں کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ بھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، ہمارے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، اس وجہ سے کہ ہماری بات جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ ہر ایک، یعنی کہ تقریباً 4 پارٹیوں کو دی، ایک پاکستان تحریک انصاف کو آدھا مینڈیٹ دیے، آدھا پی وی پی کو دیے، آدھا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیے، اور کچھ سیٹیں ایم کیو ایم کو دیے. اور جو ادر کل ملا کے جو اور پارٹیاں ہیں ان کو تقریباً جو ہے 10-12 سیٹیں جو ہے دے دیے تاکہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکے اور کچھ سیٹیں جو ہے وہ لے سکے. اسٹیبلشمنٹ نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ نہ نون کو چھوڑا ہے، نہ پی 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 کو چھوڑا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے. اور اگر کوئی بھی حکومت میں نہ آیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائے. اور میں تو یہی کہوں گا اگر پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی اتحاد نہیں کرتے آپس میں، یا ان میں سے کوئی بھی پارٹی آپس میں اتحاد نہیں کرتی اور ملک کے حوالے سے نہیں سوچتے، تو میرے خیال سے ملک کے لیے بدترین دور جو ہے وہ پھر آگے آنے والا ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لے تو میرے خیال سے ملک کے مستقبل کے لیے بہت بہتر ہوگا. اچھا، آخری سوال آپ سے عمر بھائی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 29 فروری تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، کیونکہ مدت پوری ہو جائے گی. 29 فروری تک یہ بلایا جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 29 فروری تک یہ جیسے حالات چل رہے ہیں تو کیا کوئی نہ کوئی پاسبل ہوگا کوئی دیکھیں حکومت کے لیے؟ الیکشن کمیشن 29 فروری سے پہلے کچھ فیصلے کرے گا. صدر میرے خیال سے عارف علوی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک ڈیل دے رہے ہیں. ڈیل اس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو الیکشن کمیشن ریفر کیا کہ وہاں سے آپ لوگوں کو انصاف ملے گا. اب اگر ان کو ان کی سیٹیں واپس ملتی ہیں 25 فروری تک یا 26 فروری تک، تو ہو سکتا ہے کہ 29 فروری کو پھر اجلاس جو ہے وہ بلا دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی دعوت دے دی جائے کہ آپ لوگ حکومت بنائیں. اگر ان کو سیٹیں مل گئی تو ان کے نمبر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور پھر اتحاد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے 29 فروری سے پہلے ہی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جائے اور پھر کسی کی بھی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے. اب جو بھی نمبر گیم جو ہے وہ پورے کر لے، جس کے بھی پھر اتحاد ہو جائے، تو میرے خیال سے وہی وزیر اعظم بھی ہوگا اور وہی اس اجلاس کا وہ کیا کہتے ہیں شہزادہ دلہا جو ہے وہ. اچھا، آخری بات پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ڈی اے کا آج دھرنا ہو رہا ہے، آج سٹارٹ کر دیے. حیدرآباد بائی پاس انہوں نے بند کر دیے. کل اسد کیسر صاحب نے بھی ملک گیر احتجاج کی کال کر لی ہے. بیشتر باقی بھی سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس احتجاج کی فیور میں. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس احتجاج سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اس احتجاج سے فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اداروں کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ہماری دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے. اور سندھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع. سندھ وہ کہ جہاں پر صرف 2 جماعتوں کو اکثریت دی گئی، ایک ایم کیو ایم اور دوسری پیپلز پارٹی کو. لیکن اس کے علاوہ اتنے لوگ جو نکلے تو ان کی ووٹ کہاں پر ہے، ان کا جو مینڈیٹ یہ لوگوں نے دیا وہ کہاں پر ہے. اور ایون دو کہ وہاں پر تو بہت بڑی بات ہوئی. جی ڈی اے کے جو بڑے تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، اور جی او ایچ کیو کی طرف جو ہے وہ ان کے اشارے تھے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ترجمان کہہ رہے تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کے کال کے حوالے سے میں بات کروں تو مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور اگر یہ لوگ باہر نکلے، سڑکوں پہ نکلے، تو سڑکیں بھر جائیں گی، موٹر ویز جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور ملک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا.